الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعتكف هو يعتكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها وقال عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کا یہ تیسرا جمعہ ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی آج جمعہ کا دن ختم ہوگا فوراً آخری عشرہ بھی شروع ہوگا۔ جس آخری عشرے کا ہمیں اعتکاف کرنا ہے، یہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے۔ دیکھیے، رمضان کی بہت سی عبادتیں ہیں، آپ کو 3-4 ہفتوں سے مسلسل بتایا جا رہا ہے۔ روزہ رکھنا ہے، روزے کو ہر طرح کے گناہوں سے اور روزے کو بگاڑنے والی چیزوں سے پاک رکھنا ہے، صاف رکھنا ہے، تراویح کا اہتمام کرنا ہے، تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کرنا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، ہر وہ کام کہ جو روزے کو خراب کرنے والا ہو، ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور ترقی درجات اور ہمارے اعمال میں ترقی ہو، اجر و ثواب میں اضافہ ہو، ایسے کاموں کی طرف ہمیں رغبت کرنی ہے۔ بہت سی باتیں آپ کو پہلے بتائی جا چکی ہے۔ یہ آج کی جمعہ میں 2 باتیں بہت اہمیت کے ساتھ مجھے ذکر کرنی ہے۔ ایک تو اعتکاف کی اہمیت، اور دوسرا ہے لیلۃ القدر کی تلاش۔ 2 باتیں ہیں۔ دیکھیے، اعتکاف کی اہمیت کا پتہ اس بات سے چلتا ہے، جیسے میں نے روایت آپ کے سامنے پڑھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعتکاف کرنے والے کے متعلق کہ اعتکاف کرنے والا جب مسجد میں آ کر اعتکاف کرتا ہے، اللہ کے لیے رکتا ہے، تو بہت سے گناہوں سے وہ رک جاتا ہے، بہت سے گناہوں سے وہ رک جاتا ہے۔ راستے میں چلتے ہوئے اور اپنے گھر پر رہتے ہوئے جن گناہوں کا ارتکاب اس سے ہو سکتا ہے، ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، بدنگاہی کے گناہ سے، اور اسی طریقے سے کسی کی غیبت اور برائی کرنے کے گناہ سے، اور ہر طرح کے گناہ سے انسان اعتکاف کرنے والا شخص اپنے آپ کو بچا دیتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتکاف کا یہ موقع دیا ہے، تو اعتکاف کرنے والا اپنے عمل سے یہ بتا رہا ہے کہ پروردگار عالم، ساری چیزوں کو چھوڑ کر میں تیرے گھر میں آ گیا ہوں۔ میں اپنے بال بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے گھر بار کو، اپنی تجارت کو، اپنے کاروبار کو، اپنی زراعت کو، اور ساری چیزوں کو میں چھوڑ کر تیرے دربار میں یہاں آ کر بیٹھ گیا ہوں، کھوٹا بن گیا ہوں، اور جب تک تو میری مغفرت نہیں کرے گا وہاں سے میں یہاں ٹلنے کا نہیں ہوں۔ جب تک تو میری مغفرت نہیں کرے گا، میرے گناہوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور آخری عشرے میں تو اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ سے کیا کرتے ہیں؟ گنہگاروں کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ تو گویا اعتکاف کرنے والا اپنی اس عمل سے یہ بتا رہا ہے کہ میں جب تک میرے گناہوں کی مغفرت نہیں ہوگی اور جہنم کی آگ سے مجھے نجات نہیں ملے گی، وہاں تک میں یہاں سے ٹلنے کا نہیں ہوں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتکاف کرنے والے کو اتنے بڑی فضیلت اور اتنے بڑے کام کا اس کو موقع دیا ہے، بڑی نیکی کا موقع دیا ہے، تو نیکی ہاتھ سے نکل نہ جاوے، یہ نیکی ختم نہ ہو جاوے، اور اس کا اجر و ثواب مٹ نہ جاوے، ایسے تمام کاموں سے اپنے آپ کو ہمیں بچانا ہے۔ اعتکاف کرنے کے بعد مجلس بازیاں نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ مجلس بازی جیسے باہر ہوتی تھی، اوٹلوں پر ہوتی تھی، چوراہوں پر ہوتی تھی، اب دوست 2-4 مل گئے اور انہوں نے مشورہ کر لیا کہ چلیے اعتکاف کرنا ہے،
اب اعتکاف کرنے کے بعد وہی دوست کیا ہے یہ جو باہر جا کر مجلس بازیاں کرتے تھے اور گپ شپ کرتے تھے، وہ مسجد کے کونے کے اندر بیٹھ کر رہے ہیں. دو گناہ ہوں گے، ایک تو مسجد کی بے حرمتی کا گناہ ہوگا، اور دوسرا اعتکاف کو خراب کرنے والی یہ کام ہے اس کا گناہ ہوگا. کسی کی برائی کرو گے، غیبت کرو گے، گپ شپ کرو گے، اناپ شناپ بکو گے، تو ان تمام چیزوں کا گناہ ہوگا. اس لیے مجلس بازی سے ہر شخص اعتکاف کرنے والا اپنے آپ کو بچائے. اعتکاف یہاں ہوگا انشاءاللہ. آج مغرب سے پہلے سارے لوگ اعتکاف کرنے کے لیے آئیں گے جن کا ارادہ ہوگا. تو اعتکاف کرنے والوں کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، مجلس بازیوں سے بچائے، زبان کی حفاظت کرے. ورنہ جو کام ہم باہر کرتے تھے وہ کام اگر مسجد کے اندر بھی آ کر کرنے لگے تو اعتکاف کا مقصد کیا ہوا، بلکہ گناہ لے کر جائیں گے یہاں سے. جو کام ہم باہر کرتے تھے وہ کام مسجد کے اندر آ کر بھی کرنے لگے تو اعتکاف کا مقصد تو حاصل نہیں ہوگا، اوپر سے دوہرا سمجھے گناہ لے کر جائے گا. اس لیے ایسے تمام کاموں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، مجلس بازی سے بچانا ہے، اور اناپ شناپ کسی کی غیبت کرنے سے، برائی کرنے سے، اور خاص طور پر یہ تو اب موبائل کا دور ہے، موبائل کا زمانہ ہے. تو اعتکاف کرنے والے اطرافی کے لوگ ہوں گے اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے. ہو سکے ایسا اگر ان کے لیے اپنا موبائل گھر پر رکھ کر آنا ممکن ہو، جیسے بہت سی مرتبہ ہوتا ہے کہ آدمی تاجر ہوتا ہے اور وقتاً فوقتاً اس کو فون کی ضرورت پڑتی ہے، تو سمجھے اس کے لیے کچھ گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن سمجھے زیادہ نہیں. لیکن جن کو ضرورت نہیں ہے تو ایسے لوگ اپنا فون اگر گھر پر رکھ کر آئیں تو اعتکاف کا مکمل مقصد حاصل ہو جائے گا. اس لیے کہ ہمارے اوقات کو ضائع کرنے والی جو چیزیں ہیں ان چیزوں میں ایک چیز موبائل بھی ہے. ہمارے اوقات کو برباد کرنے والی چیز، ہمارے اوقات کو برباد کرنے والے بہت سے کام ہیں، ان میں دوستوں کا سرکل بھی ہے، وقت کو برباد کرتا ہے. انہی میں سے ایک کیا ہے، موبائل کا بے جا استعمال کرنا، بے ضرورت استعمال کرنا، یہ بھی کیا ہے، وقت کو ضائع کرنے والا ہے. اور مسجد کے اندر آ کر ایسا کام کرے گا تو اعتکاف کا مقصد حاصل اس کو نہیں ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرنے والے کے باب میں فرماتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والا سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اور جو نیکیاں باہر رہ کر وہ کرتا تھا وہ ساری نیکیاں اس کو یہاں اندر مسجد کے اندر رہ کر نیکی نہ کرنے کے باوجود بھی ثواب ملتا رہے گا. جو نیکیاں اعتکاف سے باہر کیا کرتا تھا اور اس کے اوپر اجر و ثواب ملتا تھا، اعتکاف کرنے کی وجہ سے ان کاموں کو نہیں کر سکتا ہے، اس پر اجر و ثواب سمجھے نہ کرنے کے باوجود بھی ملے گا. جیسے بیمار کی بیمار کرسی کے لیے جانے کا بہت بڑا ثواب ہے، بیمار کی بیمار کرسی کے لیے جانے کا بہت بڑا ثواب ہے، تو جائے گا تو اس کو ثواب ملے گا. لیکن اعتکاف کرنے والا کسی کی عیادت کے لیے، بیمار کرسی کے لیے نہیں جا سکتا ہے تو نہیں جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بیمار کرسی کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. جنازے کی نماز میں شرکت کا ثواب بہت بڑا ثواب ہے، لیکن جو شخص اعتکاف کرتا ہے وہ جنازے کی نماز کے لیے نہیں جا سکتا ہے، چاہے اپنے والد صاحب کا یا بیٹے کا انتقال ہو جائے، اعتکاف توڑ کر نہیں جا سکتا ہے. اعتکاف توڑے گا تو اس کی قضا کرنی ہوگی. تو جنازے کی نماز چھوڑنے کا جو سمجھے اس کو قلق ہوگا، جو اس کو افسوس ہوگا، اس کا سمجھے اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالی جنازے کی نماز نہ پڑھنے کے باوجود بھی عطا فرما دیتے ہیں. تو بہت سے کام کہ جس کو آدمی باہر کر سکتا ہے اور ان پر نیکیاں کما سکتا ہے، اعتکاف میں آ کر ان کاموں کو نہ کرنے کے باوجود بھی اس پر نیکیاں لکھی جائے گی، اس کو اجر و ثواب ملے گا. جب اللہ تعالیٰ نے اتنا سستا سودا ہمارے ساتھ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا احسان کا معاملہ کیا ہے، تو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمایا گیا کہ لیلۃ القدر شب قدر، لیلۃ القدر شب قدر، جس کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورہ انا انزلنا اتری، سورہ قدر اتری، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ ایک رات ہے ایسی کہ جس کے اندر عبادت کرنا 1000 راتوں کے ثواب کے برابر ہے، اس سے بھی زیادہ ہے، اس سے بھی بہتر ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ سمجھے آیت کریمہ نازل ہوئی، بتایا گیا، تو آپ نے اس کی تلاش میں رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا. بتایا گیا کہ رمضان میں وہ رات آتی ہے تو رمضان کے پہلے عشرے کا آپ نے اعتکاف کیا. تو پہلے عشرے میں آپ کو وہ رات نہیں ملی،
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا. دوسرے عشرے میں بھی رات نہیں ملی تو آپ نے اس رات کی تلاش میں تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا اور اس تیسرے عشرے کے اندر آپ کو وہ رات مل گئی. اب روایتوں میں آتا ہے، احادیث میں آتا ہے کہ کبھی وہ رات 21ویں کو بھی پڑی ہے، 21ویں رات کو بھی پڑی ہے، کبھی 23 کو بھی پڑی ہے، کبھی 25 کو بھی ہے، کبھی 27 کو بھی ہے اور کبھی 29 کو بھی ہے. ہم جو ایک رات جو 27ویں رات لے کر بیٹھ جاتے ہیں یہ مناسب بات نہیں ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف راتوں میں وہ رات پڑی ہے، مختلف راتوں میں 21 کو بھی ہے، 23 کو بھی ہے، 25 کو بھی ہے، طاق عدد جس کے دو حصے برابر نہ ہو سکے. 21 23 25 27 اور 29. ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ جب 27 کی رات کو قرآن ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد تو ساری چیزوں کی چھٹی ہو جاتی ہے. 27 کا روزہ، 28 29 اور 30 اس میں تلاوت اور سمجھے ساری چیزوں کی چھٹی ہو جاتی ہے. اور 27ویں رات کو تھوڑا سمجھے رو لیتے ہیں، گڑ گڑا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ رمضان کا حق ادا ہو گیا، رمضان کا حق ادا ہو گیا. اور اس سے پہلے 23، اس کے بعد سمجھے 25 اور پھر اس سے پہلے 21 23 اور 25 پڑی ہے، ان میں کوئی عبادت کا اہتمام نہیں ہوتا ہے. اور 27 کے بعد 29 بھی ایک رات پڑنے والی ہے، اس میں بھی ہم کوئی خاص توجہ نہیں دیتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ طاق راتوں کو زندہ کیا جائے. شب قدر کی تلاش میں 21 23 25 27 اور 29 ان 5 راتوں کو زندہ کیا جائے، کثرت سے اس کا عبادت کا اہتمام کیا جائے، ایک رات کو پکڑ کر لے کر بیٹھا نہ رہے. شب قدر کی تلاش میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعتکاف فرمایا تھا. یہ سنت مؤکدہ ہے. اعتکاف کے اندر بہت سی چیزیں ضروری ہے جو میں نے عادات کے تعلق سے آپ کو بتائی. بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو اعتکاف کو توڑنے والی ہے، اعتکاف کو توڑنے والی ہے. اگر ان چیزوں کا ارتکاب کیا ہے تو اس صورت میں اعتکاف کیا ہو جائے گا؟ اس کا ٹوٹ جائے گا. بلا ضرورت اگر مسجد کی شرعی حد سے باہر نکلا ہے تو اس صورت میں اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. چاہے جنازی کی نماز کے لیے نکلے یا کسی کے عیادت کے لیے نکلے، بیمار کرسی کے لیے نکلے یا سبزی خریدنے کے لیے، فروٹ خرید کر گھر لا کر دینا ہے، کوئی لا کر لینے والا نہیں ہے، سمجھے. بلا ضرورت اگر کوئی شخص یہ مسجد کی شرعی حد سے باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. اس کو قضا کرنی ہوگی. اب قضا کتنی کرنی ہے؟ بعض حضرات ائمہ تو فرماتے ہیں کہ مکمل 10 دن کے اعتکاف کی قضا کرنی ہوگی، اور امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس کو سمجھے کیا ہے، جس دن اعتکاف توڑا ہے اس دن کے اعتکاف کی قضا بعد میں روزے کے ساتھ کرنی ہوگی، لیکن بہرحال اعتکاف کی قضا کرنی ہوگی. اس لیے بلا ضرورت مسجد کی شرعی حد سے باہر بالکل نہ نکلے ورنہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا. 2 طرح کی ضرورتیں ہیں، ان 2 طرح کی ضرورتوں کے لیے مسجد سے باہر، شرعی حد سے باہر نکل سکتا ہے. گیٹ سے باہر نہیں نکلے گا. یہ مسجد کی 4 دیواری ہے، اس کی ایک شرعی حد ہے. یہاں کے ذمہ دار حضرات جانتے ہیں کہ سمجھے اس کی شرعی حد کتنی ہے اور اس کے بعد آگے مسجد سے باہر والا حصہ کتنا ہے. پوچھ لیجیے اعتکاف کرنے والے یہاں کے سمجھے ذمہ داروں سے پوچھ لیں، یا ایک بورڈ لگا دیا جائے کہ مسجد کی شرعی حد یہاں تک ہے تاکہ اعتکاف کرنے والوں کو اس کا خیال رہے. 2 طرح کی ضرورتوں سے باہر نکل سکتا ہے، ایک تو طبعی ضرورت اور دوسری شرعی ضرورت. طبعی ضرورت اور شرعی ضرورت کے لیے باہر نکل سکتا ہے. طبعی ضرورت کیا ہے؟ جیسے پیشاب کے لیے، پیشاب کے لیے، استنجے کے لیے، یہ کیا ہے؟ طبعی ضرورت ہے. یہ کیا ہے؟ طبعی ضرورت ہے. اس کے بغیر سمجھے کوئی کام نہیں ہوگا، اس کے بغیر سمجھے آدمی رک ہی نہیں سکتا ہے. تو ان طبعی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اگر مسجد کی شرعی حد سے باہر نکلا ہے، یہاں تک کہ بعد فقہا نے لکھا ہے کہ مسجد کے اندر اگر بیت الخلاء اور استنجے خانے کا انتظام نہ ہو تو اپنے گھر بھی استنجے کے لیے جا سکتا ہے. یہ اس زمانے کی بات تھی جس زمانے میں مساجد کے اندر استنجا خانہ اور بیت الخلاء کا انتظام نہیں ہوتا تھا، لیکن آج تو ہر مسجد کے اندر استنجا اور کیا ہے بیت الخلاء کا انتظام ہوتا ہے. اس لیے ہمیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے مسجد کی شرعی حد سے باہر سمجھے، یعنی مسجد کی گیٹ سے باہر نہیں جانا ہے بلکہ مسجد ہی کے بیت الخلاء اور استنجے خانے سے اپنی ضرورت پوری کر لیں. یہ کیا ہے؟ طبعی ضرورت ہے. اور دوسری شرعی ضرورت ہے. شرعی ضرورت کے لیے بھی کوئی شخص باہر نکلنا چاہے مسجد کی شرعی حد سے تو نکل سکتا ہے. شرعی ضرورت کیا ہے؟ جیسے وضو ہے، وضو کے بغیر کیا ہے؟ نماز نہیں ہوگی.
اس کو غسل کی ضرورت پیش آئی ہے. دیکھو غسل ٹھنڈک کا غسل نہیں، ٹھنڈک کا غسل نہیں یاد رکھنا، بلکہ فرض غسل، واجب غسل. احتلام ہو گیا ہے، احتلام ہو گیا ہے. بیوی سے صحبت کرنے کا تو یہاں کوئی سوال نہیں ہوتا ہے، اور اگر صحبت کے لیے جائے گا، سمجھے اپنے گھر جائے گا، تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس کو قضا کرنی ہوگی. اس لیے احتلام ہو گیا ہے، احتلام کی وجہ سے غسل کی ضرورت پیش آئی ہے. تو سمجھے یہ دو چیزیں ہیں، ایک تو سمجھے وضو کے لیے، دوسرا یہ کیا ہے سمجھے یعنی واجب اور فرض غسل کے لیے. اگر کوئی شخص غسل خانے کے لیے، غسل خانے کے اندر مسجد کی شریعت سے باہر نکلنا چاہے تو نکل سکتا ہے، لیکن یاد رکھو غسل میں یہ صابن لگا کر اور پوچھا لگا کر اور بدن کو مسل کر سمجھے جو عام دنوں میں ہم غسل کرتے ہیں ویسا غسل نہ کرے، ویسا غسل نہ کرے. عام دنوں میں جو غسل ہوتا ہے صابن لگا کر، شیمپو لگا کر اور مسل کر، پوچھا بھی اور گرم پانی کا انتظام اور سمجھے پھر ادھر ادھر کی ساری چیزیں بڑے اہتمام سے، اور آدھے گھنٹے کا غسل گھر پر ہوتا ہے، وہ آدھے گھنٹے کا غسل یہاں اعتکاف میں نہیں چلے گا. فرض غسل ہے، فرض غسل. تو فرض غسل کے اندر اس کے جو 3 فرائض ہیں، ان 3 فرائض کو پورا کر لے، 3 فرائض کو پورا کر لے. دیکھو غسل کی یہ فرائض ہے، بیوی سے صحبت کے بعد یا احتلام کے بعد جو غسل کرنا ہے وہ غسل فرض ہے. اگر غسل نہیں کیا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. قرآن کریم کی تلاوت زبانی بھی نہیں کر سکتا ہے، اور اس کو چھو بھی نہیں سکتا ہے، اندر دیکھ کر بھی نہیں کر سکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر سمجھے غسل کی حاجت ہے اور غسل نہیں کیا ہے تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، پڑھے گا تو گنہگار ہوگا. قرآن مجید کو چھو بھی نہیں سکتا ہے، اور کسی سے کہا کہ قرآن کھول دو اور کھول کر وہ دیکھ کر تلاوت کر رہا ہے تب بھی تلاوت نہیں کر سکتا ہے، زبانی تلاوت بھی نہیں کر سکتا ہے. غسل ضروری ہے، اس لیے اس میں اس کے 3 فرائض جو ہے 3 فرائض پورے کر لیں. صابن اور شیمپو وغیرہ سے جب عید کی رات ہو اس وقت نہانا. صابن اور شیمپو سے کب نہانا؟ عید کی رات کو نہانا. لیکن اعتکاف میں تو کیا ہے بہت مختصر غسل. 3 فرائض اس کے پورے کر لو. جانتے ہو 3 فرائض کون کون سے؟ سب جانتے ہیں. کیا کرنا؟ ناک میں پانی چڑھانا، اچھی طریقے سے ناک کی صفائی کرنا، کلی کرنا. دیکھو کلی ہے سمجھے، وہ عام شخص کے لیے تو کلی میں مبالغہ غرغرہ کرنا ہے، صرف کلی نے غرغرہ کرنا ہے. عام شخص کے لیے تو جس کا روزہ نہ ہو، یہاں تک کہ سمجھے حلق تک پانی پہنچ جاوے، اتنا مبالغہ کرنا ہے. لیکن روزے دار اگر اتنا مبالغہ کرے گا، غرغرہ کرے گا، پانی اندر ڈال کر جب اپنا منہ اونچا کر کے غرغرہ کرے گا تو اندر حلق میں پانی چلا جائے گا، جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے مبالغہ نہ کرے، ہلکی سی کلی اور سمجھے ہلکا سا غرغرہ کر لے احتیاط کے ساتھ کہ جس سے حلق کے اندر پانی چلا نہ جاوے. اور تیسرا ہے پورے بدن پر پانی بہانا. یہ تو فرض اور واجب غسل ہو تو اس کو یہ کام کرنا ہے، اور غسل کے لیے اس کو جانا ضروری ہی ہوگا. لیکن اگر کسی کو ایسے ہی تبرید کا یعنی ٹھنڈک کا غسل کرنا ہے تو دیکھیے یہ تبرید کا اور ٹھنڈک کا غسل جو ہے نا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس زمانے کی بات تھی جس زمانے میں سخت گرمیاں ہوتی تھی اور مسجد کے اندر پنکھے بھی نہیں ہوتے تھے اور اے سی نہیں ہوتی تھی اور بڑی سخت شدید گرمی ہوتی تھی. آدمی پسینے میں شرابور ہو جاتا تھا اور اس کے پسینے سے اڑوس پڑوس میں مسلیوں کو تکلیف ہوا کرتی تھی. تو اس میں تبرید کا اور ٹھنڈک کا غسل اور پسینے کو تھوڑا سا دور کرنے کے لیے سمجھے غسل کرنے کی اجازت دی گئی تھی. لیکن سمجھے آج ہماری مساجد کے اندر ماشاءاللہ پنکھے ہوتے ہیں، اے سی لگی ہوئی ہے. اگر کوئی شخص تبرید کا اور ٹھنڈک کا غسل نہیں کرے گا تو اس کے لیے کوئی دشواری اور کوئی مشقت پیش نہیں آئے گی. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص 2-3 دن میں، روزانہ نہیں، دیکھو یاد رکھو میں کہہ رہا ہوں روزانہ نہیں، سمجھے 2-3 دن میں، جیسے سمجھے آج رات کو اگر اعتکاف میں بیٹھ گیا ہے تو سمجھے آگے منگل پڑے گا، منگل کو 1 مرتبہ کر لیا، پھر جمعہ ہوگا اور پھر آگے یہ کیا ہوگا سمجھے پھر آئے گا. تو اس طریقے سے سمجھے پورے اعتکاف میں 2-3 مرتبہ اگر غسل کر لے، لیکن مستقل غسل کے لیے نہیں جائے گا. یاد رکھو یہ بھی مسئلہ ہے، مستقل غسل کی نیت سے غسل خانے میں نہیں جائے گا. اگر مستقل غسل کے لیے غسل خانے میں گیا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا.
یہ کون سا غسل؟ ٹھنڈک کا غسل. اور وہ فرض والا غسل اس میں تو مستقل جانا ہے، وہ غسل الگ ہے، اس میں مستقل جانا ہے. لیکن ٹھنڈک کے غسل کے لیے اگر کوئی شخص نکلنا چاہتا ہے تو پھر کیا کرے گا؟ مستقل غسل کے لیے نہ جاوے، بلکہ کسی نماز کے وضو کے لیے یا ایک استنجے سمجھے سے فراغت کے لیے گیا ہے تو ضمناً یہ غسل کر لے، ضمناً اس کے ساتھ ساتھ یہ غسل کر لے. مستقل غسل کے لیے نہیں جا سکتا ہے. مستقل غسل کے لیے گیا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے جب مفت کا ثواب دیا ہے نا تو کچھ پابندیاں بھی لگائی ہے. مفت کا ثواب دیا ہے کہ نہیں؟ ارے دیا ہے نا مفت کا ثواب. کون سا ثواب؟ جنازے کی نماز میں نہیں جاؤ گے تب بھی جنازے کی نماز کے پڑھنے کا ثواب ملے گا. مریض کی عیادت نہیں کرو گے تب بھی مریض کی عیادت کا ثواب ملے گا. اور گھر والوں کے لیے سمجھے جو چیزیں آپ عام دنوں میں لا کر دیتے تھے اور ان کی خدمت کیا کرتے وہ خدمت نہیں کرو گے، نہ کرنے کے باوجود بھی کیا ہوگا؟ آپ کو سمجھے اس کا ثواب ملے گا. جب اللہ تعالیٰ نے کام نہ کرنے کے باوجود مفت کا ثواب دیا ہے تو کچھ پابندیاں بھی لگائی ہے. آسانی سے اور اتنا سستا یہ ثواب نہیں ملے گا، پابندیاں بھی لگائی ہے. اس لیے فرض غسل ہو تو مستقل ارادے سے نیت سے سمجھے جائے گا. اور اگر تبرید کا ٹھنڈک کا غسل ہے تو ایسے شخص کو مستقل ارادے سے غسل کے ارادے سے نکلنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. ہاں اگر اس کو غسل کرنا ہے تو پھر کیا کرے گا؟ وضو کے لیے یا یہ سمجھے غسل کے یہ استنجے کے لیے پیشاب وغیرہ کے لیے گیا ہے تو پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو کر کے ضمناً غسل کر لے. مسجد کی شرعی حد سے باہر نکل کر کسی سے مستقل کھڑے رہ کر بات چیت کی ہے تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا. دیکھو یہ خیال ہے، ساری چیزیں سمجھے سمجھنی ہے. مسجد کی شرعی حد سے باہر نکل کر اگر مستقل کھڑے رہ کر بات چیت کی ہے تو بات چیت سے بھی کیا ہو جائے گا؟ اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. ہاں اگر وضو کے لیے گیا ہے اور کسی نے کوئی بات پوچھی، وضو کی بیٹھک پر بیٹھے بیٹھے کوئی بات سمجھے کر لی ہے، گرچہ مکروہ ہے لیکن ابھی وضو شروع نہیں کیا ہے، کسی نے پوچھ لیا سمجھے بات کر لی، یا وضو کر کے دو ساتھی آ رہے ہیں اور چلتے چلتے انہوں نے کوئی بات کر لی اور کسی نے جواب دے دیا ہے تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. مستقل کھڑے رہ کر کھڑے رہ کر بات کرنے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا. بہرحال یہ بہت سی چیزیں ہیں اعتکاف کے تعلق سے. ان تمام چیزوں کی ہمیں رعایت کرنی ہے. ان تمام چیزوں کی رعایت کے بعد اگر ہمارا اعتکاف ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اعتکاف کے انوار و برکات سے ہمیں نوازیں گے. اعتکاف کے انوار و برکات سے ہمیں نوازیں گے. اور ایک بات یاد رکھو، آج ہم نے یہ سمجھا ہے کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے پردے باندھنا ضروری ہے. دیکھو پردوں کا مسئلہ یہ ہے کہ پردے باندھنا ضروری نہیں ہے. پردے باندھنا ضروری نہیں ہے. اور اگر باندھ لیا ہے پردہ تو پھر نماز کے ٹائم میں ہٹا دو اس کو. نماز کے ٹائم میں اس کو ہٹا دو. بعض اصل میں مجھے یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ بعض مسجدوں میں نے دیکھا کہ نماز کے ٹائم پر بھی وہ پردہ پڑا رہتا ہے اور مجھے کہنا پڑا کہ بھئی یہ سب بندی نہیں ہوتی ہے، صفیں ناقص رہتی ہے. حالانکہ نماز کے اندر صفوں کا پورا کرنا بھی ضروری ہے. تو نماز کے ٹائم میں پردہ کیا کرو؟ اٹھا لو. اور نماز کے سمجھے اوقات کے علاوہ اگر پردہ سمجھے گرا کر اگر معتکف اعتکاف کرنے والا تنہائی میں بیٹھ کر عبادت کرنا چاہتا ہے، یکسوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو پردے میں جا کر سکتا ہے. لیکن یاد رکھو کہ میں جہاں سمجھے بیان کی مجھے مطلب دعوت دی جاتی ہے اور اعتکاف کے تعلق سے کوئی مسئلہ بیان کرنا ہوتا ہے، کوئی بات بیان کرنی ہوتی ہے تو اس میں ایک بات میں یہ بھی کہتا ہوں کہ نوجوانوں کے ساتھ مسجد کے اندر 2-3 ادھیڑ عمر کے اور بوڑھے بھی اعتکاف میں بیٹھے. نوجوانوں کے ساتھ سمجھے ادھیڑ عمر کے اور سمجھے بوڑھے بھی اعتکاف میں 2-3 بیٹھے. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ ان بوڑھوں کی وجہ سے وہ نوجوان اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے اور نوجوان چھوٹے چھوکرے بیٹھیں گے تو پھر کیا ہوگا سمجھے اعتکاف کا مقصد حاصل نہیں ہوگا. اس لیے ان بچوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان نوجوانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے 2-3 بوڑھے بھی ساتھ رہے. انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا اور اعتکاف کے انوار و برکات اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے. یہ چیزیں تھی جو اعتکاف اور شب قدر کے تعلق سے تھے. اللہ تعالیٰ کئی ہوئی باتوں کے اوپر ہم سب کو عمل کی نیک توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس کی سزا جب آپ